میں اس رول آف لا کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی. شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا. حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا. کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا. سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا. امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف جہاد کرو. معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے؟ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے قوم. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے. کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی، کہیں اجازت نہیں دی. اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا. اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ. دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا. ایک ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو پتا تھا، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی. میں نے اس کو بتایا. اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں. اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کی. اس کو جو مارا انہوں نے، اس کو شہید کیا. سارے صحافیوں، جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں، یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے ارشد شریف کے سے متفق ہو یا نہ ہو، یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہو اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہوں، یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں، ضمیر کے بیچے ہوئے ہوں آپ نے، پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر، ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر. رنج ہے جو کل ایک اس ملک کا، میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف، جس کو شہید کیا گیا. اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کا فنومنا سمجھنا ہے آپ نے. اب میرے سامنے آپ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے انصاف کے نظام کی حفاظت کرنی ہے. اب سنیں کہ انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے. میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، لیکن جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے اور میں نے اپنا دین پڑھا ہے، انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے زیادہ فرق ایک ہی ہے. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے. وہاں جس کی طاقت جنگل کا قانون ہے، جس کی طاقت اس کا حکمرانی. شہر حکمران ہے کیونکہ طاقتور ہے. سب سے جو کمزور ہوتا ہے وہ بیچارہ چھپتا پھرتا ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے.
इंसानी माशरा बनता ही तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिले, कानून के सामने सब एक बराबर हो। इसको इंसानी माशरा कहते हैं। अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे मुल्क बना था। अल्लाह हम तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। क्या हम अब ये जुल्म के बुत के सामने झुकेंगे कि ये जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया डराने के लिए बाकियों को? वो जिस तरह शेर नहीं, वो हमला करते हैं, डराते हैं लोगों को, ये भैंसों को, अफ्रीकन बफलो को, वो सब भाग जाती है, फिर पकड़ लेता है एक को। ये भी एक को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। मैं इनके सामने निकलूंगा और इंशाअल्लाह जब तक मैंने फैसला किया है, मेरा फैसला है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। और आपने सबने इस पे शिरकत करनी है, क्योंकि याद रखें अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की किसी को इजाजत नहीं दी। या एक तरफ हो या दूसरी तरफ हो, या इन डाकुओं के साथ हो और या राह हक पे चलो, इनके सामने खड़े हो। तो आपके ऊपर खास जिम्मेदारी है। आप है पाकिस्तान की वो कम्युनिटी जो जानती है इंसाफ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है। आप वो लोग हैं जिनके ऊपर आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदारी है, और इसलिए आपने अब मेरे साथ चलना है। और इस मुल्क में जो मैं 26 साल पहले निकला था, इंसाफ की तहरीक इंसाफ, इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए आप सब ने मेरे साथ खड़े होना। शुक्रिया।